جناب اسپیکر، اس ٹائم ہاؤس میں ایک دو ممبران نے، لیڈر آف اپوزیشن نے اور فارمر اسپیکر نے بھی بات کر دی اربوں اور خربوں کی۔ میری خواہش ہے ایز اے ممبر کہ خدا را اس چیز کی انکوائری کرائی جائے کہ وہ کون لوگ ہیں جو ان کو آفر کر رہے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جن کو آفر ہوئی ہے، کیونکہ یہ پورے اس ہاؤس کی تذلیل ہے۔ اگر بغیر کسی سوچے سمجھے کے تحت یہ بات کی جا رہی ہے صرف پوائنٹ اسکورنگ کے لیے تو بھی غلط ہے، اور اگر حقیقت اس میں کچھ ہے تو بھی یہ لمحہ فکر ہے کہ ایسی کون سی، کیونکہ ایز اے ممبر ہم نے ایسی کوئی چیز، ہمیں کوئی نہیں اس طرح کی آفر کوئی کر رہا، نہ کسی اس طرح کی کوئی بات ہم سے کوئی کسی نے نہیں کی۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر دونوں صورتوں میں یہ ہے تو لمحہ فکریہ ہے سر، یہ ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس آپ کے لیے بھی کہ یہ سارے ممبران کے اوپر ایک دبا ہے، اتنی آسانی سے ہم ایک اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں، اور اگر حقیقت ہے تو اس کے اوپر کوئی آپ کی رولنگ آنی چاہیے، کوئی بات لازمی ہونی چاہیے۔ جناب اسپیکر، میں ماضی میں جو پچھلے ٹینور میں ہم نے کچھ چیزیں دیکھی، آئینی ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں، میری ایک تجویز ہے کہ ہم اس آئینی ترمیم میں یہ شک بھی لازمی ڈلوائیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی چیف منسٹر کو اختیار ہے کہ وہ اسمبلی توڑنے کی سمری بنا کے گورنر کو بھیج دیں، یا پرائم منسٹر سمری بنا کے صدر پاکستان کو بھیجے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص نے چاہا اور دو صوبوں کی اسمبلی کو ایک شخص کی مرضی پہ، جبکہ اس دونوں اسمبلی کے اکثریتی لوگ نہیں چاہتے تھے۔ یہ زبان عام ہے، میڈیا پہ دنیا نے سنا ہے، ہر شخص نے سنا، لیکن صرف ایک شخص کی منشا کے اوپر دو صوبوں کے مینڈیٹ کو روند دیا گیا۔ میری تجویز ہے کہ اس آئینی ترمیم میں یہ شک بھی ڈالی جائے کہ اگر جب ایسا کوئی سمری موو ہو تو آنریبل گورنر یا آنریبل پریزیڈنٹ آف پاکستان اس سمری کو جب دیکھے کہ اس میں ایسی کوئی لاجک نہیں ہے، صرف ایک شخص کی منشا ہے، تو اس ہاؤس کو دوبارہ ریویو کرنے کے لیے بھیجی جائے، اس ہاؤس سے سینس لیا جائے کہ آیا آپ کے جو یہ ممبران ہیں یہ بھی اس چیز سے متفق ہیں یا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کے پی اسمبلی کے پورے پختونخوا کے لوگوں کی حق تلفی ہوئی، آپ نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی میں پورے پنجاب کے لوگوں کی حق تلفی ہوئی۔ تو میری یہ تجویز ہے، اور دوسری بات بڑے اپوزیشن سے بار بار کی جا رہی ہے کہ نمبر پورے نہیں ہیں، اس میں اتنی کباہت کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اس تمام جو اپوزیشن کے لیڈر نے یا اپوزیشن کے دوستوں نے بات کی ہے، ہم اس سے متفق نہیں ہیں کہ یہ ظلم، یہ جبر اگر ہو رہا ہے تو نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح ہمارے معزز ممبر زین قریشی صاحب کی مسز کے حوالے سے بات آئی ہے، لیکن جی واپس آ گئی ہے، لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ جب یہاں ہوں تو ان کی پرائرٹیز کچھ اور ہوتی ہیں، باتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے کیا آج مجھے اچھا لگتا کہ اسد کیسر صاحب نے تو کہا کہ جو ہوا تھا ان کے دور میں وہ غلط ہوا تھا، اس کو یہ کنڈیم کر رہے ہیں، جب ادی فریال کو رات کے اندھیرے میں چاند رات کو صرف اور صرف اس لیے آپ نے یہ عمل کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر اشتعال میں آئے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سپورٹر اشتعال میں آئے، آصف علی زرداری کو تکلیف پہنچے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو تکلیف پہنچے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آج جو ہو رہا ہے یہ اچھا ہو رہا ہے، نہیں، ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ غلط ریت اور روایات ڈال رہے ہیں، اور اگر آج بھی اس قسم کی کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، باخدا
ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر میں اس چیز کو کبھی بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور نہ اس طرح کی کوئی بات پاکستان پیپلز پارٹی کی صفوں میں، نہ اس طرح کی کوئی بات کو ہم کبھی سپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگین دوبارہ میں کہوں گا، جب آپ یہاں ہو اور وہاں ہو، بات ایک ہونی چاہیے. سر میں ایک چھوٹی سی موجودہ حالات کے مطابق ایک آپ کو، یہ پیر و طریقت کو میں بھی مانتا ہوں، لیکن ایک جھوٹا پیر، وہ ایک علاقے میں، گاؤں میں گئے اور انہوں نے اس علاقے میں ماحول ایسا بنایا کہ جناب پیر صاحب بڑے پہنچی ہوئی ہستی ہے. ہوا یہ کہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا تو انہوں نے پیر صاحب کو کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور کس طرح یہ جماعت پڑھا سکتا ہے. پیر صاحب میری طرح لا علم تھے، علم اتنا تھا نہیں. وہ جب نیت باندھ کے کھڑے ہوئے، سوچا اب کیا پڑھوں، پڑھنے کا کچھ آتا نہیں تھا، وہ بھاگ پڑے. وہ بھاگے تو پیچھے سے سارے متدی بھی بھاگ گئے. اور اتفاق یہ وہ جیسے سارے باہر گئے تو مسجد کی چھت گر گئی. انہوں نے بولا لو لو لو، پیر صاحب تو اصل کرامات والے یہ ہیں. تو ان کے ساتھ وہ ایشو ہے، جب تک دوبارہ اس پیر کو لا کے اس مسجد پہ آپ کھڑا نہ کریں کہ یہ قرات پڑھو، یہ اس پیر کے شکار ہیں، یہ اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ ان کا لیڈر اس ملک کو آگے لے کے جا سکتا ہے، ان کا لیڈر اس قوم کو آگے لے کے جا سکتا ہے. میری استعداد ہے کہ خدا را ایک دفعہ اس کو لے کے آؤ اور اس کو دو، یہ بچ کے آؤ. جب آپ پرائم منسٹر تھے، جب آپ کو لیڈر آف اپوزیشن کہتے تھے کہ مساق کے معیشت کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس زمانے میں آپ نے نہ کچھ کیا، نہ کوئی آئینی ترمیم لے کے، نہ آئین کی طرف، بلکہ جو آپ کو پرچہ دیا جاتا تھا تو یہاں پر اس ہاؤس میں یہ میڈیا اور ہم سب دیکھتے تھے کہ کس طریقے سے بلڈوز ہوتا تھا. اور آنریبل ہمارے اسد کیسر صاحب یا جو ڈپٹی اسپیکر صاحب تھے، وہ کس طریقے سے ان ساری چیزوں کو ظلم کے ساتھ اس ہاؤس کے ساتھ زیادتی کرتے تھے. سر جوڈیشل ریفارم، ججوں کو کوئی احتساب، یہ بھی طے ہونا چاہیے نا اس سارے امینڈمنٹ میں. کوئی ان سے کوئی ججوں کا کوئی احتساب، کوئی طریقہ کار اس میں بھی واضح ہونا چاہیے. سر یہ ایک جج کہتے ہیں کہ فیصلہ اگلی کورٹ میں ختم کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس فیصلے کے تضاد و ذات دیکھا جائے تو دوسرا بولتا صحیح ہے. مطلب کوئی ہے، ایک آدمی اتنا عرصہ کیس لے کے چلتا ہے، سالوں سال کورٹوں کی سیڑھیاں چڑھتا ہے اور فیسیں جمع کرواتا ہے، اس کے بعد اینڈ آف دا ڈے آپ کہتے ہیں کہ جی سوری آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. تو اگر ہم پھر بات کریں، پھر آپ سے کہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ صحیح وقت نہیں ہے. صحیح وقت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا. پاکستان میں ہم تمام اس ہاؤس کے ممبران اس چیز کے لیے منتخب ہوئے ہیں کہ ہم ایک بہتر قانون سازی کریں. یہ اس ملک کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں کہ خدا را سمجھوتا نہ کریں، کوئی آئینی بینچوں کے چکر میں نہ پڑیں. آئینی عدالتوں کی ہمیں ضرورت ہے، آئینی عدالتیں بننی چاہیے. شہید بیوی نے جب یہ تجویز دی تھی تو ان کی اس تجویز کے پیچھے جو مقاصد تھے یا جو پرابلمز کے حل تھے وہ آج ہم اور آپ سب فیس کر رہے ہیں نا. اسی طریقے سے جب میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جب ایک شخص نے چاہا 2 اسمبلیاں ریزالو کر دی، 2 اسمبلیاں ختم کی، ملک ایک آئینی بحران میں آ گیا کہ اب نئے الیکشن ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، اگر ہوتے ہیں تو پھر کس طریقے سے ہوں. تو بات اسپیکر صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے جے یو آئی ہو، ان کو آئینی کوڈ کی اس فارمولے پہ آنا چاہیے. اگر آپ کے پاس صرف ایک بات ہے وہ یہ کہ آپ بولتے ہیں کہ یار یہ ٹائمنگ اچھی نہیں ہے یا یہ کوئی، تو بابا آپ اپنے دور میں کچھ طرح کی کوئی چیز لے آتے. ہمارے یہ منشور میں شامل تھا، ہم سمجھتے تھے کہ آئینی عدالتیں اس ملک کی ضرورت ہے اور وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگین میں دوبارہ سر اس
طرف آؤں گا کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اردو کو سرکاری اور دفتری زبان بنایا جائے، تو کیا اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ اس کے لیے 20 سال کا وقت دیا گیا تھا کہ 1993 میں ختم ہو چکا ہے۔ بیوروکریسی کبھی بھی اردو کا نفاذ نہیں کر پائی۔ ہم قانون سازیاں، مطلب آئین میں ترمیم، کوئی چیز لکھنا ہے، سر یہ نہیں حل۔ جو آج صبح تھوڑی دیر پہلے کوشچن آور میں بھی میں نے ایک ایشو ریز کیا تھا، ہم کیا کرتے ہیں کہ اچھا لکھ تو لیتے ہیں، اچھا بول لیتے ہیں، عمل درآمد نہیں کرتے۔ ہمارے آئین میں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر کوئی عمل درآمد کی طرف بھی کوئی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ یہ درخواستاً برخواستاً اور اچھی باتیں سنا کے خدا حافظ کہنے، تو میری خواہش ہے کہ ہم اس دفعہ یہ آئینی ترمیم میں جا رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہم کامیاب ہوں گے، لیکن کچھ تجاویز ایسی بھی لے کے آئیں کہ جو آئین کے اندر ہے اس پر عمل درآمد بھی ہو نا۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر، پاکستان سے